بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کا بہت بڑا بادشاہ گزرا، اور یہ وہ انسان تھا جو دنیا کا دوسرا بڑا فاتح تھا۔ پہلا فاتح چنگیز خان تھا اور دوسرا سلطان محمود غزنوی تھا۔ ان کے تفصیلی حالات محمد قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں نقل کی، اسی میں ان کا مشہور واقعہ بھی نقل کیا۔ سلطان محمود غزنوی کا دور ہے اور یہ اپنے کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک غریب انسان آتا ہے ان کے پاس اور آ کر کہتا ہے میں نے آپ سے تنہائی میں بات کر لی۔ سلطان محمود غزنوی اس سے ملتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں کئی دنوں سے آ رہا ہوں لیکن آپ کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کے وزراء ہوتے ہیں، دربان پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، وہ ملنے نہیں دیتے کہ خلیفہ وقت مصروف ہے، خلیفہ وقت کی میٹنگ ہے۔ آج بڑی مشکل سے میں آپ تک پہنچا ہوں، آپ میرے ساتھ انصاف کرو، معاف کرو، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ فرمایا تم پر کس نے ظلم کیا؟ کیا میں نے ظلم کیا؟ کہا نہیں بادشاہ سلامت۔ کہا میرے وزراء نے کیا؟ کہا نہیں۔ کہا میرے قاضیوں نے کہا نہیں۔ کہا کس نے ظلم کیا؟ کہا تمہارا بھانجا ہے، وہ رات کے وقت آتا ہے، میں اپنی جھونپڑی میں اپنی گھر والی کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ مجھے درہ مار کے باہر نکال دیتا ہے اور معاذ اللہ میری گھر والی کے ساتھ وہ لیٹ جاتا ہے۔ میں منع کرتا ہوں، وہ باز نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں سلطان کا بھانجا ہوں۔ سلطان وقت سے کہا آپ انصاف کرو ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں آپ کا گریبان پکڑوں گا کہ آپ کے بھانجے نے میری عزت کو تار تار کیا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں آپ تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ سلطان نے اپنے درباریوں سے کہا یہ جس وقت آئے گا تم مجھے جگا دینا اگر میں نیند میں ہوں، تاکہ میری اس سے ملاقات ہو جائے۔ اور اس سے کہا جب بھی وہ میرا بھانجا تیرے گھر آئے تو نے مجھے آ کر اطلاع دینی، اور بالفرض اگر یہ تجھے نہ ملنے دے تو بتایا کہ فلاں جگہ پر کمرہ ہے اور ادھر نیچے سے آواز دینا، میرے کمرے کی کھڑکیوں پر کھلی ہوتی ہیں اور میری رات کا وقت الحمدللہ یا تلاوت میں گزرتا ہے اور یہ میری رات کا وقت نوافل پڑھتے ہوئے تہجد پڑھتے ہوئے گزرتا ہے۔ تم جس وقت بھی آواز دو گے سلطان تمہاری مدد کو آئے گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن رات کے وقت سلطان کا بھانجا آیا اور اسی طرح ہاتھ میں درہ تھا، اسے مار کے باہر نکالا اور اس شخص کی گھر والی کے ساتھ چارپائی پہ لیٹ گیا۔ یہ شخص رات کے وقت سلطان کے دربار میں پہنچا۔ دربانوں سے کہا سلطان سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، یہ مناسب وقت نہیں ہے ملاقات کا، سلطان اس ٹائم آرام کر رہے ہوں گے، ہم اس کو نہیں جگا سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں سلطان نے کہا تھا۔ کہا تو تھا لیکن پھر بھی یہ وقت سلطان سے ملنے کا نہیں، آدھی رات گزر چکی ہے۔ اب یہ شخص کہتا ہے میں اسی جگہ کے پاس آیا جہاں سے سلطان نے کہا تھا تم آواز دینا۔ اس نے نیچے سے آواز دی، کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نوافل پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آواز جیسے سنی اپنی نماز مختصر کی، ہاتھ میں تلوار لی، نیچے اترے، دیکھا وہی شخص ہے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کا بھانجا اسی طرح آیا ہوا ہے۔ سلطان اکیلے چلے، کسی محافظ کسی گارڈ کو ساتھ نہیں لیا، اکیلے اس کے ہاں چلے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا اس جھونپڑی میں واقعی اس کا بھانجا چارپائی پہ اس کی اہلیہ کے ساتھ تھا۔ سلطان نے دیکھا قریب میں دیا جل رہا تھا، سلطان نے دیے کو بجھایا، تلوار لی اور اپنے بھانجے کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد کہا مصلی ہے تو دو۔ اس نے گھر میں مصلی دیا، سلطان نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد کہا تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے تو مجھے دو۔ اس نے کہا رات کی بچی ہوئی روٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ سلطان نے کہا وہی دے دو۔ رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی تھی، سلطان کو پیش کی۔ سلطان نے پانی کا گلاس مانگا اور اس میں اس روٹی کو نرم کیا اور ایک گھونٹ پانی پیا اور سوکھی روٹی کے چند لقمے لیے، اس کے بعد پھر پانی پیا جانے لگے۔ اس شخص نے سلطان کا دامن پکڑ لیا، کہا بادشاہ وقت آپ نے آ کر دیا بجھایا، نمبر 2 آپ نے مصلی مانگا، نمبر 3 آپ نے مجھ سے کھانا مانگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا میں نے دیا تو اس لیے بجھایا کہیں ایسا نہ ہو اس ظالم کا چہرہ میرے سامنے ہو اور عدل اور انصاف کے قائم کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔
اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے میں نے دیا بجھا دیا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کہیں میرے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میری بہن کا بیٹا ہے، شفقت اور محبت آ کر رب کے حکم کے پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ مصلی کیوں مانگا؟ کہا مصلی اس لیے مانگا کہ 2 رکعت نماز شکر ادا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، آج اس دھرتی سے میں نے اس ظالم کو قتل کر دیا جو میری رعایا کی افراد کی بیویوں کی عزتوں کو تار تار کرتا تھا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا تھا، آج میں نے اسے قتل کیا تو اس پر میں نے 2 رکعت نماز شکر ادا کیا۔ کہا آپ نے کھانا اور پانی کیوں مانگا؟ سلطان نے قسم کھا کر کہا جس وقت تو نے اپنی شکایت مجھے کی تھی کہ میرا بھانجا تیرے گھر میں آتا ہے، میں نے قسم کھائی تھی اس وقت تک ایک لقمہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک ایک گھونٹ پانی نہیں پیوں گا جب تک میں تیرے ساتھ انصاف نہیں کروں گا۔ آگاہ 2 دن گزر گئے، آج تیسرا دن ہے، سلطان نے ایک گھونٹ پانی نہیں پیا ہے، ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا ہے، اس لیے میں نے تجھ سے کھانا مانگا۔ یہ تھے مسلمانوں کے بادشاہ۔ ان اللہ یأمر